کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں علی علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام تک، جو کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کی زندگانی پر ایک جامع کتاب ہے، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں۔ اور یہ ہماری اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اب آخری ہماری یہ ریکارڈنگ کا پارٹ ہے، پارٹ نمبر 33۔ جی بالکل، اور ہم اداس بھی ہیں اور خوش اس لیے ہیں کہ ہم نے اب تک بہت کچھ جان لیا ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے، اور اداس اس لیے کہ اب اس کے بعد ہم اس کتاب کو اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، جب چاہیں آن کر کے بار بار سن سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہم نے جانا ہے اور بہت کچھ مستند ہم نے پڑھا ہے۔ تو آئیے اب اس میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، لاسٹ پارٹ کا باقاعدہ۔ اور یہ میں بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے اس کی کنٹینیوشن میں ہم پڑھ رہے تھے یعنی آپ علیہ السلام کے عظیم و بزرگ سفیر یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور ان بزرگ سفیروں میں پہلا نام ہم نے پڑھا تھا عثمان بن سعید، اور پھر جب ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان، ان کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا نام، جو کہ جس کی ہیڈنگ ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 451، حسین بن رو، اور اس کو کچھ لوگ حسین بن رو کہتے ہیں، میرے خیال ہے ہم اس کو حسین بن رو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اگر میں صحیح نہ پڑھوں تو آپ اس کو صحیح سمجھیے گا۔ لکھا ہے کہ یہ امام منتظر علیہ السلام کے تیسرے نائب ہیں۔ آپ تقوی، صلاح و وفور علم اور عقل میں بہت بڑی شخصیت تھے، اور محمد بن عثمان رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد آپ کو نیابت کا شرف حاصل ہوا، جس کی طرف آپ علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ جب شیعہ یہ سوال کریں کہ آپ علیہ السلام کا قائم مقام کون ہے، تو یہ ابوالقاسم حسین بن رو بن ابی بحر نو بختی رحمۃ اللہ میرے قائم مقام ہیں، تمہارے اور صاحب امر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مابین سفیر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے وکیل، سقا اور امین ہیں۔ تم اپنے امور میں ان کی طرف رجوع کرنا، اپنے تمام اہم کاموں میں ان پر اعتماد کرنا، اور اس کا میں نے حکم دیا اور اپنا پیغام پہنچا دیا۔ حوالہ ہے منتخب العصر، صفحہ نمبر 397۔ پھر لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ اور حق کے دشمنوں کے درمیان متعدد مناظرے ہوئے، جن میں حسین بن روح نے اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کیا۔ اس سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق کو بہت زیادہ تعجب ہوا، تو اس نے حسین بن روح سے کہا کہ آپ نے جواب دیا کہ اے محمد بن ابراہیم، اگر میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، یا مجھے پرندہ اچک لے، یا ہوا کسی دور افتادہ جگہ لے جائے، یہ مجھے اس بات کے مقابل میں زیادہ پسند ہے کہ دین خدا کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کروں، بلکہ اصل یہی ہے کہ اور امام زمانہ علیہ السلام سے یہی سنا گیا ہے۔ حوالہ یہاں پر ہے منتخب العصر میں صفحہ نمبر 397، اور غیبت شیخ توسی صفحہ نمبر 386۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام نے کہ 21 یا 22 سال تک نائب یا سفیر رہے۔ آپ علیہ السلام شیعوں کے مرجع، امام اور شیعوں کے درمیان واسطہ تھے۔ آپ علیہ السلام کچھ دن مریض رہے، یہاں تک کہ آپ 326 ہجری میں موت کی نیند سو گئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی اور ننگے پیروں تشییع جنازہ ہوئی۔ آپ بغداد میں تجارت کے مرکز شورجہ بازار، شین وارے جیم ہے، شورجہ بازار میں اپنی ابدی آرام گاہ میں دفن ہوئے۔ حوالہ ہے منتخب العصر صفحہ نمبر 392۔ اب چوتھے نمبر پہ نام ہے علی رحمۃ اللہ بن محمد سمری۔ لکھا امام علیہ السلام کی نصب و روایت کے ذریعے آپ امام علیہ السلام کے عام نائب قرار پائے۔ آپ امام علیہ السلام کے آخری نائب ہیں۔ آپ نے صدق اور اخلاص کے ذریعے نیابت کے فرائض انجام دیے۔ راویوں کا کہنا ہے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے امام علیہ السلام کا ایک خط شیعوں کے سامنے پیش کیا، جس میں بسم اللہ کے بعد یوں تحریر فرمایا انورٹڈ کوما،
اے علی رحمۃ اللہ بن محمد، اللہ تمہارے بارے میں بھائیوں اور دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ تم کو اچھے دن کے بعد موت آ جائے، تم اپنے تمام امور انجام دے لو اور آئندہ کے لیے اپنا کوئی قائم مقام اور جانشین تلاش و تجویز نہ کرو، کیونکہ غیبت کبریٰ واقع ہو گئی ہے اور جب تک خدا حکم نہیں دے گا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ ظہور بہت طویل مدت کے بعد ہوگا، جب قلوب سخت ہو جائیں گے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ان قریب لوگوں میں جو مجھ سے ملاقات کا ادعا کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حوالہ ہے معجم رجال الحدیث، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 186۔ اس خط میں غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام سے ملاقات کا دعویٰ کرنے والے کی نفی کی گئی ہے اور اس کو جھوٹا اور تہمت لگانے والا کہا گیا ہے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے اور اس حدیث کو نیک مومنین کے کانوں تک پہنچایا۔ اس حدیث کی متعدد تعویلیں کی گئی ہیں، شاید ان میں سب سے بہترین توجیہ یہ ہو کہ ان نواب اربعہ کے بعد امام علیہ السلام کی نیابت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، شاید یہ توجیہ واقع اور حقیقت سے زیادہ نزدیک ہو۔ علی بن محمد سمری کچھ دنوں تک مریض رہے تو بعض شیعوں نے ان کے پاس جا کر سوال کیا کہ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اپنے امر کو پہنچانے والا ہے۔ آپ 15 شعبان 329 ہجری میں انتقال کر گئے۔ حوالہ ہے غیبت شیخ توسی صفحہ نمبر 242۔ اور پھر آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے فقہا کی ولایت۔ اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ امام منتظر علیہ السلام نے شیعوں میں سے فقہا اعظام عین ذو الف میم کو اپنا ولی اور نائب قرار دیا۔ شیعوں کو ان سے رجوع کرنے اور ان سے فیصلہ چاہنے کا حکم دیا، اور شیخ مفید رحمۃ اللہ کی طرف آنے والے خط میں یوں آیا ہے۔ اب یہاں پر جو خط میں آیا ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 454 پہ آ گئے۔ لکھا ہے کہ پیش آنے والے واقعات میں تم ہماری احادیث بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا، چونکہ یہ تم پر بہترین حجت ہیں اور میں تم پر اللہ کی حجت ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب القضاء، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 101۔ ہم اس سلسلے میں اپنی کتاب حیات الامام مہدی علیہ السلام میں بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے غیبت کبریٰ۔ لکھا ہے امام منتظر علیہ السلام کی نیابت فقہائے اعظام عین ذو الف میم نے سنبھالی۔ یہی علماء احکام کے سلسلے میں جو فتویٰ دیتے ہیں، شیعہ انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ بات بھی شایان ذکر ہے کہ علماء اور متقین کے چند گروہ امام علیہ السلام کی نظروں کے سامنے تھے۔ انہی میں سے عالم کبیر اور سقا و امین شیخ مفید علیہ الرحمہ تھے۔ آپ کے پاس متعدد مراسلی خطوط تھے۔ آپ کے پاس 3 خطوط لکھے، دوبارہ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس 3 خطوط لکھے جن میں سے بعض کا ہم نے اپنی کتاب حیات الامام مہدی علیہ السلام میں تذکرہ کیا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے سوالات۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے۔ لکھا ہے امام منتظر کے واقعے کے متعلق مندرجہ ذیل سوالات پیش آئے۔ سب سے نمبر 1 لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی طولانی عمر۔ یہ ہیڈنگ ہے سوالات کی۔ سب سے پہلے کی لکھا ہے امام علیہ السلام کی طولانی عمر کے سلسلے میں بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 1150 سال سے زیادہ کس طرح زندہ ہیں، اور آپ علیہ السلام پر بڑھاپے کے وہ آثار بھی طاری نہیں ہو رہے جو عام طور پر انسان پر عارض ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا جسم اور اس کے خلیے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید ان میں میکروب ہو جاتا ہے اور یا ان کا کثیف غذا کھانا ہے، جس سے اس انسان کا جسم مسموم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اب اس کا جواب ہم پڑھنے کے لیے یہاں پہ ہیڈنگ ہے، ساتھ میں جواب بھی 2 دیے ہوئے۔ پہلا جواب نمبر 1، انسان کی لمبی طولانی عمر ہونا عقلی طور پر ایک امر ممکن ہے، یہ خداوند عالم کے شریک یا کسی چیز کے ایک ہی وقت میں زوج یا فرد ہونے کے طرح محال نہیں، یہ انسان کے چاند یا کسی دوسرے ستارے پر پہنچنے کے مانند ہے۔ بے شک یہ چیز عقلی طور پر ممکن ہے، اگر انسان کو فطری اسباب مل جائیں تو ان پر ہی انسان کی زندگی محقق ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام کی طولانی عمر ایک علمی اور خارجی امر ہے جو خالق عظیم کی مشیت پر موقوف ہے، اور خداوند عالم اپنے ارادے سے انسان کے جسم سے بوڑھا اور فنا کرنے والے خارجی اسباب ختم کر کے اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے
نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک زندہ رہ کر کلمہ توحید کی دعوت دی. یہ عمر قرآن کریم کے مطابق ہے تو ہم حضرت نوح کی عمر پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن امام منتظر علیہ السلام کی طولانی عمر پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ دونوں معاشرے کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. اور اب آئیے سوال جواب نمبر 2. لکھا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ انسان کا 100 سال یا 1000 سال عمر پانا عقلی طور پر ممکن نہیں ہے، چونکہ اس نے ان فطری قوانین کا معطل ہونا لازم آتا ہے جو انسان کو بوڑھا اور فنا کر دیتے ہیں. یہ بات ہماری نسبت تو غیر ممکن ہے، لیکن خدا کے لیے مشکل نہیں ہے، چونکہ اسی نے امور کو وسعت دی ہے اور یہ سب اس کے نزدیک آسان ہے. آگ کی علت تاما جلانا، تیلف میم میں تاما جلانا ہے، اور خدا نے اس کو شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا قرار دیا. اسی طرح اس نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی قوم کے ساتھ دریا میں شگاف ڈال دیا، ان کو غرق ہونے سے بچایا اور فرعون اور ان کے لشکر کو غرق کر دیا. بے شک جب خدا کا ارادہ کسی چیز کے متعلق ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کو عدم سے وجود میں بدل دیتا ہے. کیا پروردگار عالم نے اپنے عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قریش کے درمیان سے نہیں نکالا جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے. اور اب آئیے یہاں پر ہم اگلا سوال جو کہ لکھا گیا ہے وہ ہے اتنی طویل عمر کیوں دی گئی. اس کے حوالے سے لکھا ہے، یہاں پہ ہیڈنگ ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس موضوع سے متعلق دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ خداوند عالم نے امام منتظر کو اتنی طویل عمر کیوں عطا کی اور آپ علیہ السلام کو آپ کے آباء و اجداد و ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرح عمر کیوں نہیں عطا کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ خداوند عالم نے امام منتظر کو پوری دنیا کی اصلاح کے لیے مخصوص قرار دیا ہے اور ان کے حوالے انسانی معاشرے کو ان تاریک طوفانوں سے بچانا سپرد کر دیا ہے کہ جو اس معاشرے کی زندگی کو جھنجھوڑتے ہیں اور اس کو اس ظاہری حیات سے بہت دور لے جاتے ہیں. چنانچہ امام علیہ السلام تمام قبائل اور روئے زمین پر تمام امتوں کے عام مصلح ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام کو انہی تاریک ادوار کا سامنا کرنا ہوگا جن سے انسان روبرو ہوتا ہے اور اس کی فصول کا مشاہدہ کرنا ہے تاکہ وہ آخری نجات دہندہ ہوں جو نور کا اظہار کریں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں. اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے، امام منتظر علیہ السلام ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال ہے. اب یہاں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے متعلق یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا تاکہ وہ زمین پر اللہ کا حکم قائم کریں. جواب اس کا یہاں پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا حکم انسان کے ارادے اور اس کی رغبت کے ماتحت نہیں ہے، یہ امر تو خالق عظیم کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور جاہلیت کی 5 صدیاں گزر جانے کے بعد عالم میں مبعوث فرمایا اور اپنی رسالت کو ادا کرنے کا یہی بہترین اور مناسب وقت تھا. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے چیلنج کے مطابق قیام کریں گے اس طرح کہ خدا ان کے لیے پورے روئے زمین پر ظہور کرنے کا زمینہ فراہم کرے گا اور آپ علیہ السلام کو بندوں کے درمیان خالص انصاف کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گا. اب اگلا پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے قیام کے ذریعے کس طرح دنیا عالم کی اصلاح فرمائیں گے. یہ سوال ہے یہاں پر، اور اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ امام منتظر کے متعلق ایک یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا کی کیسے اصلاح فرمائیں گے اور عام طور پر ظلم و جور سے بھری زندگی کے طریقے کو امن و امان اور سکون کے طریقے سے کیسے بدلیں گے، اور آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں غبن، دھوکہ، سرکشی، ظلم و استبداد کا کوئی سایہ نہ ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی بھوکا فقیر ہوگا اور نہ ہی کوئی محروم. اب جواب یہ لکھا ہے کہ یعنی سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہوگا، جواب اس کا یہ لکھا ہے کہ یہ بات ممکن ہے. بے شک نظام عالم اور جسموں کا حدوث جو انسان کی زندگی کے طریقے کو بدل دیتے ہیں ان کو بشریت کے بزرگ افراد یا جماعت سے منسوب کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رسالت اور پیغام کو بلند و بالا مقام پر پہنچایا، آپ کے چچا اور ماموں نے نہیں. پھر لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قبیلوں، ذوبان
فرمان عرب اور نافرمان اہل کتاب کا مقابلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزم و ارادے سے ان کے ارادوں پر پانی پھیر کر پرچم توحید کو بلند کیا۔ اسی طرح نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نیست و نابود کیا اور زمین پر کلمہ اللہ کو بلند فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے مستقل طور پر اپنے اصلاحی پیغام کو پہنچانے کے لیے قیام کیا۔ اسی سے معاشرے کی اصلاح کا انفرادی دور جدا ہو جاتا ہے۔ یہ مارکسیوں میم الف ر کاف سین یہ واو مارکسیوں کے مذہب کے خلاف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا اور اس کا احداث و واقعات کو بدلنے میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ گروہ اور جماعت کا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال امام منتظر علیہ السلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد کے مانند ہیں۔ وہ ظلم و عدالت پر قائم کیے گئے ہیں، زندگی کے طریقوں کو بدلیں گے، رنج و غم و مصیبت میں گری ہوئی انسانیت کو نجات دیں گے اور لوگوں کے مابین امن، ثبات، قدمی اور محبت اور نشر کریں گے۔ ہم اس مقام پر سوالات کے متعلق بحث تمام کرتے ہیں۔ ہم نے متعدد سوالات کے جواب بات اپنی کتاب حیات الامام مہدی علیہ السلام میں بیان کر دیے ہیں، اور اب سامعین ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، امام کے ظہور کی علامات۔ یہ لکھا ہے امام منتظر علیہ السلام کے ظہور کی علامتوں کے متعلق روایات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم ذیل میں ظہور کی بعض نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سامعین یہ جو نشانیاں ہیں یہ کل بتائی گئی ہیں 6 اس وقت اس کتاب میں، جس میں ظلم کا پھیلنا ہے ایک ہیڈنگ، وہ میں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے ابھی ہم، پھر ہے دجال کا خروج، اس کے بعد ہے سفیانی کا خروج، پھر سیاہ جھنڈے، پھر آسمانی آواز، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، لیکن ان کے بارے میں ہم تفصیلات ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہے ظلم کا پھیلنا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کے ظہور کی ایک واضح نشانی ظلم کا پھیلنا، ستم و جور کا رائج ہونا، امن و امان کا ختم ہونا اور ضرورت و فقر و حاجت کا ظاہر ہونا، زندگی کا جدید قسم کے معاملات و مسائل سے خلط ملط خیل عام توئے میم لام توئے خلط ملط ہو جانا، انسان کا خوف و ڈر و قط و غارت کی وجہ سے نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جانا، جبکہ معاشرے پر جاہلیت کے گناہوں کا خیمہ قائم ہوگا، برائیوں کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا، اسلام کا اپنی سابقہ حالت پر آ جانا جبکہ اس کی طاقتیں جواب دے چکی ہوں گی اور اس کے اموال پر بڑی حکومتوں نے حملہ کر دیا ہوگا، اس کے امکانات چھینے جا چکے ہوں گے۔ اس سلسلے میں بعض احادیث ملاحظہ کیجئے، یہاں پر کل 3 احادیث دی گئی ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ اس میں ہے نمبر 1 ابو سعید خدری خے دال رے چھوٹی خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما آخری زمانے میں میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے ایسی سخت مصیبت نازل ہوگی جس سے سخت مصیبت اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ ان کے لیے وسیع زمین تنگ ہو جائے گی، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، مومن کو ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اطرت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اس سے زمین و آسمان کے رہنے والے راضی ہوں گے، زمین سے وہی چیز اگتی ہے جو اس میں بوئی جاتی ہے اور خداوند عالم آسمان سے بارش کے علاوہ اور کچھ نہیں برساتا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب یہاں حوالہ ہے اقدر الدر عین قاف دال الف لام دال رے رے، اور صفحہ نمبر ہے 113۔ پھر لکھا یہ حدیث مسلمانوں پر ان مصائب و آلام کے پڑھنے کی عکاسی کرتی ہے کہ جو ان کے حکام و بادشاہوں نے ان پر ظلم و جور کے ساتھ حکومت کی، پھر اللہ ان کو مہدی علیہ السلام آل محمد علیہ السلام کے ذریعے نجات دلائے گا جو زمین کو رحمت اور خیر سے بھر دے گا اور تمام ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ حدیث ہے کہ عوف بن مالک نے عین وف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ اے عوف جب میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے اس وقت تم کیا کرو گے؟ اور ان فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور بقیہ تمام فرقے جہنمی ہوں گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، پھر لکھا ہے کہ عوف نے جلدی سے عرض کیا کہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جن مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں جواب دیا کہ شرطیں بہت زیادہ ہوں گی، کنیزیں مالک ہو جائیں گی، جاہل لوگ ممبروں پر بیٹھنے لگیں گے اور گروہ حکومت کرنے لگے
لگیں گے گروہ حکومت کرنے لگے اللہ کے دین میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے فکر کی جانے لگے گی. مرد اور عورت کا مرد اپنی عورت کا مطیع ہو جائے گا, اس کی ماں اسے عاق کر دے گی, اس کا باپ اس سے دور ہو جائے گا. اس امت کے آخری لوگ اس کی سابقہ نسل پر لعنت کرنے لگیں گے. قبیلے کا فاسق شخص اس کا سردار بن جائے گا. قوم کا سب سے زیادہ ذلیل شخص اس کا زعیم زے عین یہ میم زعیم بن جائے گا. جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں اس کا احترام کیا جانے لگے گا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر ایک گہرا اور ڈراونا فتنہ چھا جائے گا اور بعض فتنے دوسرے فتنوں کی اتباع کرنے لگیں گے, یہاں تک کہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص قیام کرے گا جس کو مہدی کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 44. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور تقریباً اسی طرح کی حدیث عرف وردی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 میں بھی نقل کی گئی ہے. پھر لکھا ہے کہ اس روایت میں عالم اسلام کو پہنچنے والی تحلیل, فساد, مسلمانوں کا اپنے دین کے عظیم ارکان سے منحرف ہو جانا, ان میں ظلم و جور کا بول بالا ہونا, غم انگیز معاملات کا منتشر ہونا, پھر خدا بند عالم کا اپنے ولی اعظم امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دلانا بیان کیا گیا ہے جو دین کو زندہ کرے گا اور ارکان اسلام کو قائم کرے گا. اچھا, اب یہاں پہ تیسری حدیث ہے, یہ بھی پڑھ لیتے ہیں اسی ٹاپک پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اس دنیا میں ہرج و مرج ہے جیم واو میم ریجیم ہو جائے گا تو اس امت کا مہدی علیہ السلام ہم میں سے ہوگا. فتنے ظاہر ہو جائیں گے, راستے منقطع ہو جائیں گے, بعض دوسرے افراد کو غارت کرنے لگیں گے, بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کھائیں گے, چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کریں گے. تو اس وقت اللہ ہمارے مہدی علیہ السلام کو مبعوث کرے گا جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے نواں امام ہوگا. وہ گمراہی کے قلعوں پر فتح پائے گا. آخری زمانے میں دین اسی طرح قائم ہوگا کہ جس طرح وہ اپنے آغاز میں قائم تھا. وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے حیات الامام محمد المہدی علیہ السلام اور صفحہ نمبر 251. اس حدیث میں ان فتنوں, اضطراب اور قلق کو ظاہر کیا گیا ہے جس سے عام زندگی روبرو ہوتی ہے. چنانچہ خدا اپنے عظیم ولی کے ذریعے نجات دے گا اور خیر و سعادت کی زندگی تعمیر کرے گا. اب سامعین, ہم پہلا ہم نے پڑھ لیا جو کہ ظہور کی علامات میں سے ظلم کا پھیلنا. دوسری ہے دجال کا خروج. لکھا ہے ظہور کی یقینی علامت میں سے ایک دجال کا خروج اور اس کا زندگی پر مؤثر واقع ہونا ہے. وہ عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قیام کرے گا. یہودی اس سے ملحق ہو جائیں گے. وہ لوگوں کو مال و دولت کا لالچ دے گا. اس کے سلسلے میں احادیث نبوی ملاحظہ کیجیے. اب یہاں پر جو ہیں وہ 2 احادیث دی ہیں. سب سے پہلی ہے حشام بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, انورٹڈ کاما, آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر قیامت تک دجال کا امر سب سے بڑا ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. حدیث کا مطلب دجال کا خروج دنیا کے اہم واقعات میں سے ہے. وہ فتنے برپا کرے گا اور خون بہائے گا. حدیث نمبر 2 ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, انورٹڈ کاما, ہر نبی کو کذاب اور کانے دجال سے ڈرایا گیا ہے. وہ کانا ہوگا اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ جات نوٹ کیجیے. عقد الدر صفحہ نمبر 323 اور صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1214. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس کانے دجال کے فتنے سے ڈرایا گیا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے گا, ان کو حق سے روکے گا اور بہت بڑے شر میں ڈال دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانے دجال کے بارے میں یہ احادیث نقل کی گئی ہیں جو کہ تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ شریر اور فساد کرنے والا ہوگا, اور ہم نے اس کے حالات اپنی کتاب حیات الامام محمد المہدی علیہ السلام میں بیان کر دیے ہیں. اور آئیے اب تیسرے نمبر پہ جو کہ ہم 2 پڑھ چکے ہیں علامات میں سے, اور اب یہ تیسری ہے سفیانی کا خروج. یہ ہم پڑھ رہے ہیں علامات جی, سفیانی کا خروج, اور وہ ہے اس کے حوالے, اس میں لکھا ہے امام منتظر علیہ السلام کے ظہور کی ایک علامت سفیانی کا خروج ہے. وہ زمین پر ایک انوکھے ڈھنگ سے شر و فساد برپا کرے گا. اس کے نسب کا اسلام کے دشمن ابو سفیان پر اختتام ہوگا. امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس کے حالات, فتنے اور ہلاکت کے متعلق ایک مفصل حدیث بیان فرمائی ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب حیات الامام مہدی
حیات الامام محمد المہدی علیہ السلام میں بیان کر دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہاں پر ہے ہیڈنگ ہے سیاہ جھنڈے، علامت یہ ہے چوتھی کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی حتمی و یقینی علامات میں سے ایک ایسے اسلامی لشکر کا تشکیل پانا ہے جو کالے جھنڈے بلند کرے گا۔ زیادہ تر احتمال یہ ہے کہ ان کے پرچم امام حسین علیہ السلام کے غم میں سیاہ ہوں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ہم ذیل میں چند احادیث نقل کر رہے ہیں۔ یہاں پر 3 احادیث ہیں۔ نمبر 1، حسن نے اپنی سند کے ذریعے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام پر پڑنے والی بلا و مصیبت کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ خداوند عالم مشرق سے کالے جھنڈے والوں کو مبعوث فرمائے گا۔ جس نے ان کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی، جس نے ان کو رسوا کیا خدا اس کو رسوا و ذلیل کرے گا، یہاں تک کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ اس کو اپنا ولی امر بنائیں گے، پس اللہ اس کی تائید اور مدد کرے گا۔ حوالہ ہے حیات الامام محمد المہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 276۔ اور اب دوسری حدیث ہے کہ صوبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب تم خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، بے شک اس میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 182۔ اور تیسری حدیث ہے جابر رضی اللہ نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے نقل کیا ہے انورٹڈ کاما کہ جب مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو خراسان سے کالے جھنڈے خروج کریں گے اور وہ مکے میں امام علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے العارف الف لام عین ریفے العارف الوردی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ اب 5ویں علامت آ گئی ہے آسمانی آواز۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے آپ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت کی آواز لگائے گا، لوگوں کو مہدی کی بیعت کی دعوت دے گا اور ہر امت سے اس کی زبان میں خطاب کرے گا۔ اس بارے میں متعدد احادیث ہیں جن میں سے ہم ذیل میں چند احادیث نقل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ٹوٹل 3 احادیث ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن عمران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے انورٹڈ کاما مہدی خروج کریں گے حالانکہ آپ علیہ السلام کے سر پر امامہ ہوگا، ایک فرشتہ یہ ندا دے گا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ جات ہیں عرف وردی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11، نور الابصار صفحہ نمبر 155 اور ینابع المودت صفحہ نمبر 447۔ دوسری حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام منتظر علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو زمین ان کے نور سے چمک اٹھے گی، وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ترازو معین کریں گے، ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیا جائے گا، ان کا سایہ نہیں ہوگا، وہ وہی ہیں جن کے لیے منادی دعا کرتے ہوئے آسمان سے ندا دے گا جس کو تمام اہل زمین سنیں گے، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی حجت نے اللہ کے گھر کے پاس ظہور کیا ہے، اس کی اتباع کرو، بے شک وہ حق ہیں اور ان کے ساتھ حق ہے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 4 انورٹڈ کاما کہ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے کہ ان کی گردنیں خشوع کے ساتھ جھک جاتی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور ابھی ساری حدیث کا حوالہ ہے فرائد السمتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337۔ تیسری حدیث ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما جب منادی آسمان سے یہ ندا کرے کہ بے شک آل محمد علیہ السلام حق ہیں تو اس وقت مہدی علیہ السلام لوگوں کے لیے ظہور کریں گے اور وہ خوش ہوں گے کہ ان کے پاس ان کے ذکر کے علاوہ اور کوئی تذکرہ نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے ملاحم والفتن صفحہ نمبر 36۔ اب آگے لکھا ہے کہ ان مضامین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعدد نورانی اخبار نقل ہوئی ہیں جن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی ایک علامت فرشتے کا آسمان سے ندا دینا ہے، اور احادیث میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ یہ آواز ہر امت اپنی زبان میں سنے گی۔ اور اب آئیے 6 نمبر پہ علامت پڑھتے ہیں جو کہ اس وقت آخری علامت ہے۔ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول۔ امام علیہ السلام کے ظہور کی ایک علامت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نازل ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، جب نصارہ اس منظر کا نظارہ کریں گے تو فوراً مسلمان ہو جائیں گے۔ اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پر جو حدیثیں دی گئی ہیں وہ ایک ہی نظر آ رہی ہے، نہیں ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ بے شک میرے خلیفہ اور اوصیاء 12 ہیں، ان میں سے پہلا میرا بھائی ہے اور آخری میرا فرزند ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ ہم کتاب کے پیج 463 پر ہیں۔ اب لکھا ہے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی کون ہے؟ فرمایا علی علیہ السلام ابن ابی طالب۔ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند کون ہے؟ فرمایا گیا کہ مہدی علیہ السلام، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ یہ بشارت دیتے ہوئے مبعوث کیا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو میرے فرزند کے خروج کرنے تک طولانی کر دے گا۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور ان کی اقتدا میں نماز ادا کریں گے۔ زمین ان کے رب کے نور سے منور ہو جائے گی اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ جات ہیں غایۃ المرام صفحہ نمبر 43 اور فرائد السمتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312۔ اب اس کے بعد لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث آ گئی ہے کہ عیسیٰ بن مریم صبح کے وقت زمین پر اتریں گے۔ آپ علیہ السلام کا رنگ سفید ہوگا، سر رنگین ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، گویا سر تیل سے بھرا ہوا ہوگا، صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے، دجال کو مار ڈالیں گے، امام علیہ السلام کے اموال کو حاصل کریں گے، آپ علیہ السلام کے پیچھے اصحاب کہف چلیں گے، آپ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے وزیر، نگہبان اور نائب ہوں گے اور مشرق و مغرب میں دین پھیلائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے غایۃ المرام صفحہ نمبر 697 تفسیر ثعلبی کے مطابق۔ پھر لکھا ہے متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے اور آپ علیہ السلام ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ آپ علیہ السلام امام علیہ السلام کی نصرت میں محکم اور مثبت طور پر قیام کریں گے۔ ہم نے اپنی کتاب حیات الامام محمد المہدی علیہ السلام میں اس موضوع سے متعلق متعدد احادیث نقل کی ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ حق اور انسانیت کے لیے عدالت کا دم بھرنے والے امام علیہ السلام کے ظہور کی یہ بعض علامتیں تھیں اور دوسرے مصادر احادیث میں دوسری بعض علامات کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اب ہم اس کتاب کے آخری صفحے پر 464 پہ آ گئے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے ظہور کا وقت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام شنبہ یعنی سنیچر کے دن 10 محرم کو ظہور کریں گے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، جیسا کہ بعض احادیث میں آپ علیہ السلام کے ظہور کے وقت کے متعلق اعلان کیا گیا ہے۔ ذیل میں چند احادیث ملاحظہ کیجیے۔ یہاں پر 2 احادیث ہیں۔ نمبر 1 ہے ابو بصیر رضی اللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ قائم علیہ السلام سنیچر کے دن 10 محرم کو ظہور کریں گے، جس دن امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تھے۔ حوالہ ہے کمال الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔ دوسری یہاں پہ حدیث ہے کہ علی رضی اللہ بن مہزیار نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے انورٹڈ کاما کہ گویا حضرت قائم علیہ السلام 10 محرم شنبہ یعنی سنیچر کے دن ظہور کریں گے، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوں گے اور جبرائیل علیہ السلام یہ ندا دیں گے کہ بیت اللہ کے لیے ہے، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حوالہ ہے الغیبت اور مولف شیخ توسی صفحہ نمبر 453۔ اب آخر میں لکھا ہے کہ ان کے علاوہ متعدد احادیث ہیں جن میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور جگہ کے متعلق بیان ہوا ہے، اور ہم نے امام علیہ السلام کے ظہور سے متعلق متعدد احادیث اپنی کتاب حیات الامام محمد المہدی علیہ السلام میں نقل کی ہیں۔ آخری لائن میں لکھا ہے کہ یہاں ہماری ائمہ ہدیٰ علیہ السلام مصحاب السلام کے سلسلے میں مختصر سوانح حیات کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یوں سامعین پیج 464 پر ہم نے اس کتاب کو مکمل کر لیا اللہ کے فضل سے، اور ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے جو بھی معلومات ہم تک پہنچی ہیں، پروردگار ہماری جو بھی میموری ہے وہ اس میں یہ قائم رہیں اور ہم اپنی زندگی کو انہی ائمہ علیہ السلام کے بتائے ہوئی ہدایات اور ان کی سیرت کے حوالے سے پہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارا مددگار ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔